کہ بندہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ جی ہاں، فرما رہے ہیں کہ بندے کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ جہاں علم دلیل سے روشن ہوتا ہے، تحقیق حقیقت کو آشکار کرتی ہے اور مستند دلائل حق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ حضرات نے علماء دیوبند کو خارج قرار دیا ہے اہل سنت والجماعت سے، محض ان کے کرامات اور مکاشفات کے واقعات کو لے کر، اور غیر مقلدین اور سلفیین کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ صوفیاء کرام اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں اور یہ گمراہ فرقہ ہے۔ اس بارے میں ہم ابن تیمیہ کی عبارات سے ان کو جوابات دے رہے ہیں، اور یہ ہمارا 5واں پارٹ ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ میت کا قرات وغیرہ کی آواز سننا حق ہے۔ ابن تیمیہ اقتداء الصراط المستقیم صفحہ 379 میں فرماتے ہیں فَأَمَّا اسْتِمَاعُ الْمَيِّتِ بِالْأَصْوَاتِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَحَقٌ، یعنی میت کا قرات کی آواز کو سننا یہ حق ہے۔ سلفیت حاضرہ کے علم بردار بتلائیں کہ ان کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے، اور ابن تیمیہ کے یہ فرمان حق ہے یا باطل ہے، اور اس بارے میں وہ شیخ ابن تیمیہ کے ہم نوا ہیں یا ان کے مخالف ہیں۔ یہاں تک نہیں ہے، آگے ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی بدعت ایجاد کی جائے تو بدعت تو حرام ہوگی، مگر حسن نیت اور محبت پر بدعتی کو ثواب ہوگا۔ جی ہاں، چنانچہ ابن تیمیہ اقتداء الصراط المستقیم صفحہ 293 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا يُحْدِثُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَّا مَوَاهَةً لِلنَّصَارَى فِي مِيلَادِ عِيسَى علیہ السلام وَإِمَّا مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمًا لَهُ وغیرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو بطور یادگار مناتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم میں مسلمان یہ بدعتیں کرتے ہیں، تو بدعتیں تو غیر مشروع رہیں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور ان کے اجتہاد پر ان کو ثواب دے۔ اب وقت حاضر کے سلفی بتلائیں کہ ان کے شیخ الاسلام کا یہ عقیدہ حق ہے یا باطل، اور جو بدعتیں گمراہی ہیں ان کی ایجاد پر اگرچہ حضور کی محبت اور آپ کی تعظیم میں کیوں نہ ہو، ثواب پانے کا عقیدہ رکھنا عین گمراہی ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور شیخ الاسلام صاحب، جی ہاں، سلفیوں کے شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں اللہ اس پر ثواب بھی دے سکتے ہیں۔ کیا علماء اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے؟ شروع مضمون میں نے بتلایا ہے کہ غیر مقلدین اور سلفیت حاضرہ کے علم بردار علماء دیوبند کو کافر مشرک اور اہل سنت والجماعت سے خارج بتلانے کے لیے ان کی کتابوں میں مذکور کرامات و مکاشفات کے واقعات کو لے کر اپنے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور صرف یہاں تک نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ان جہلوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کرامات و مکاشفات کا حصول دائمی اور ہمیشہ نہیں ہوتا، اور نہ وہ ہر وقت کی چیز ہے، نہ کرامات و مکاشفات سے یقین اور جسم پیدا ہوتا ہے، جبکہ عقیدہ تو وہ چیز ہے جو انسان کی ہر لمحہ زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان کا قلب اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آج تک کسی پڑھے لکھے سمجھدار انسان نے کشف و کرامات کے واقعات کو عقیدے کی بنیاد نہیں بنایا ہے۔ یہ کارنامہ علماء دیوبند کی دشمنی میں صرف سلفی فرقہ انجام دیتا ہے، اور اپنی جہالت و صفاحت کا یہ برسر اعلان کرتا ہے۔ اگر سلفی حضرات کی منطق کو تسلیم کر لیا تو علماء اسلام اور امت کا کوئی فرد بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ کرامات و کشف کی حقانیت کے علماء اہل سنت والجماعت قائل ہیں۔ اچھا چلو ہم تمہاری منطق کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو بتلاؤ تم اپنے شیخ الاسلام والمسلمین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ اہل سنت والجماعت میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ بندہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہیں کہ بندے کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں وَدَعَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَلَى بَعْضِ الْخَوَارِجِ كَانَ يُؤْذِيهِ وغیرہ، صفحہ 280 جلد 11 پر، یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض خوارج کو جو ان کو ایذا پہنچاتا تھا بد دعا دی تو وہ منہ کے بل گر کر مر گیا۔ اور اسی طرح کے اور واقع لکھتے ہیں سلط بن عشام کے بارے میں کہ مات فرسه وفي الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق على منة ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه وغیرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جہاد میں تھے کہ ان کا گھوڑا مر گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو مجھے کسی مخلوق کا احسان مت نہ بنا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے ان کا گھوڑا زندہ کر دیا۔ پھر جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا کہ گھوڑے کی
زین کھول لو، گھوڑا آیت ہے۔ لڑکے نے زین کھول لی تو اسی وقت گھوڑا مر گیا۔ اب غیر مقلدین سے میں انہی کے الفاظ میں سوال کرتا ہوں، ایسے شرکیہ و کفریہ واقعات کو بیان کرنے والے کیسے اہل سنت ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ آگے ایک اور واقعہ لکھتے ہیں اسی طرح کا، اوپر آپ نے بندے کی دعا سے گھوڑے کے زندہ اور مرنے کا قصہ ملاحظہ فرما لیا۔ اب سنیے کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ بندے کی دعا سے گدھا زندہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں وَرَجُلٌ مِّنَ النَّخْلِ كَانَ لَهُ حِمَارٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَلُمَّ نَتَوَزَّعُ مَتَاعَكَ عَلَى رِحَالِنَا وغیرہ۔ صفحہ 281 جلد 11۔ یعنی قبیلہ نخع کے ایک آدمی کا گدھا تھا اور وہ راستے میں مر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ آؤ ہم تمہارا سامان تقسیم کر کے اپنی سواریوں پر لاد لیتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا ذرا ٹھہرو۔ پھر اس نے اچھی طرح وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے اس کا گدھا زندہ کر دیا اور اس نے اس پر اپنا سامان لادا۔ ابن تیمیہ فتاوی میں اس قسم کی بہت سی کرامتیں ذکر کی ہیں، اور اگر ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم کی کتاب الروح کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں تو اتنی اس قسم کی باتیں ہیں، سلفیوں کے منطق کے مطابق ان کا کافر مشرک ہونا قطعی اور یقینی ہے، اہل سنت والجماعت میں ہونا تو دور کی بات۔